اسی لیے ہمارے مطالعہ آتا اسلام کی بات مبارکہ کے ساتھ جتنے کسان کی وجہ سے انسان کو لگا رہے ہیں کہ ہم جیسے ان لوگوں کو لگا رہے ہیں جب تک بڑے اور بڑے جیسا نہیں آسان بن جائے رسم کو بنا جہاں یہ کوئی بڑی دن وہاں اس کو یہ نسبت ہے کہ رجم کے اندر بہت سارے عقائد کے کچھ معلوم کیا جاتے ہیں اور اس لیے بہت ساری چیزوں کی جو ہمیشہ سے ہوئی جیسے 6 نومبر کو خالی بندے کے دل میں مطلب ہوگا وہ سنایا جاتا ہے اور میرے بڑی کی داری بھی شروع ہوا ہے اور میرے کبھی ہماری اللہ آیا ہوں کبھی وہ شروع ہوا ہے اور بہت ساری بندے اور اس چیز کو سب سے عظمت اور سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے سرکار اسلام کو لحاظ سے کوئی نہیں کرے جب بھی لحاظ کا کیا جائے تو کبھی کبھی آدمی آ ہے یہاں جو ایسی بڑی ایسا بنانا کہ جب لوگوں کو یہاں کرا جاتا ہے جب جا رہا ہے ان خوشی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں کہ جو ہمارے نبی کو مقام فرمایا ہے وہ کسی اور کو بتا رہے ہیں اور آخری آج میرا کی آدمی آ رہی ہے بڑی آدمی ہے اور اس بات کی علماء نے بہت ساری کتابوں میں تحریر کی ہوئی جس میں 27 میلاد کو 27 رجب کی رات کو اور آپ کی عبادت کی نماز ادا کی ہمیں آپ نے ذکر ادا کیا ہمارے کو منانے کی کوشش کی سرگرمی کو اللہ تعالیٰ کو 100 سال کی عبادت کا سمے آپ ملتا ہے وہ آج نہیں آتا ہے الحمدللہ سرگرمی کو کچھ چیز لوگ آزاد پابندی کریں گے نگرانی کریں گے ہمارے کو منانے کی کوشش کریں گے مہاجرین سے کریں گے اپنے گھر کے اندر بھی یہ نظام بنائیں گے اپنے بچوں کو بھی کریں گے کہ آپ کی فضیلت یہ ہے اور وہ جو ہے جس میں ہماری عبادت کی اور صبح کا ہونا یعنی کل صبح کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 مہینوں کے وضو کی بات سوال ہوا اس مہینے کی فضیلت ہے یہ بڑی نماز نظر سامان کرے گا اس کے اندر تمہارے اللہ کے منصب کو آپ کا زمانہ بنا دیتے آج لوگ کہ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف صاحب اور جس کے ذریعے ماندان پر بھی اشارہ فرمایا تو لوگوں کی خوشی کریں گے کہ ہمارے بڑی ہمارے حاضرین مریضوں کے لیے دعا مانگی اگر تجزیے داروں کے لیے دعا مانگی بیماروں کے لیے دعا مانگی روزی کے لیے دعا مانگی جو بھی دعا مانگی رسول اللہ کا وسیلہ ہے پیاز کا وسیلہ ہے نہیں اس کا نام کرانے کا اللہ کی دعا ہوگا نہیں کرنا آج کی آواز اللہ کے اپنی بارگاہ میں نے سر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اس سے پہلے اگر میں اس کی تفصیل کو تھوڑا سا یوں کہوں کہ آج دنیا کے نام کے اندر جس نے بھی سیر کیے دنیا کی طرف سے بھی کیے اس نے اپنا فلسفہ خود لکھا اکابرین میں سے دنیا دار لوگوں سے جس نے بھی سیر کی ہے اس نے اپنا خود ہی لکھا ہے کہ میں غلام عام سے اسلام کا سفر کیا نہیں میں فلان شہر میں گیا فلان ملک میں گیا فلان جگہ پر گیا میں نے وہاں یہ چیزیں دیکھی ہیں مجھے یہ کچھ دیکھنے کو ملا یہ اس پریشانی کا سامنا ہوا اس پرابلم کا سامنا ہوا یہ ہوا وہ سارے خود لکھ رہتا ہے اور لکھا ہوا بھی ہے تو چاند کو گیا تو خود لکھا آیا ہوا تو لکھا زمین کی ظاہر کی تو خود لکھا اور یہ میں سیر بیان کر رہا ہوں یہ ایسی سیر ہے ایسا سفر ہے کہ سیر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سبق کو کیا آپ علیہ السلام نے، مگر اس کو لکھا ہے بتایا ہمارے نبی کا مقام کیسا ہے؟ شاید کسی اور نے نہیں، ہمارے نبی نے کی، امام الانبیاء نے کی، مگر اللہ نے فرمایا معبود اگر تم فرمائے گا، اگر تم لکھیں گے اور آپ لکھیں گے اور آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو نام مان لیں کہ آپ رسول ہیں، آپ کو بشر ہیں، آپ کو عادل ہیں، آپ کو نبی ہیں، آپ کو انسان ہیں، ہم کیسے مانیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ بھی سفر کیا، یہ بھی سفر کیا، ہم تیرا سفر میں نہیں دوں گا تو قیامت آنے والوں کو یہی کہنا کہ میں نے سفر کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہے یا نہیں کیا اس کی آپ اگر معلومات لینی ہو تو اللہ کے رسول کرے گا۔ اسی جو اس کا فلسفہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ تم نے کہا کہ حبیب کو شاید کروائی یا نہیں کروائی، تو جب اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ یہ فرما رہا ہے سبحان اللہ اسرا، میں سبحان، میں رب، میں سبحان، میں وہ رب ہوں جو پوری دنیا کے نام پورے سب افعال و مالک ہوں، میری ذات بھی سبحان ہے، میرا نام بھی سبحان ہے، میں پاک ہوں، میں عظمت والا ہوں، میں ہی عزت دینے والا ہوں، میں اللہ الرحمن کا ملک کے ملک کا منتشا وعز منتشا وذل منتشا، میں وہ ہوں بیادی کلمائی واللہ علی کل شیء قدیر واللہ بصیر بما تعملون، میں وہ رب ہوں، میں خود راجل ہوں، میں رزاق ہوں، میں رب ہوں، میں سبحان ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا تاکہ آنے والے لوگ اگر کوئی نبی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، بغض کرتا ہے تو اللہ نے سب سے پہلے مصنف کا نام لکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے والا کون ہے، اس کتاب کو تحریر کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے اندر سب سے پہلے یہ فرمایا کہ میں سبحان، میں رب اسرا سیر کر رہے ہیں۔ اچھا پھر آگے شادی لگی ہے، اب فرما دیا کہ کوئی یہ نہ کہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نبی اللہ کا بیٹا ہے، فلاں نبی ایسا ہے، تو اللہ کریم نے واضح کر کے فرما دیا کہ میں نے اپنے بندے کو اپنے بندے کو میں نے سائر کر اپنے پیارے نبی کو سائر کر سبحان رب تعالیٰ اسرا سائر کر اپنے بندے کو سائر کر یہ نہ سمجھیے گا جیسے آج کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں نہیں وہ لوگ خواب ہوگا وہ اتر کرتی باتیں کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میں نے سائر کر اس کو اپنے بندے کو یاد کی لیلا من المسجد الحرام اور مسجد الاقصی تین سفر نوٹ کرایا ہوگا۔ ایک سفر ہے مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی تک، دوسرا سفر شروع ہوا مسجد الاقصی سے آسمان پر، تیسرا سدرۃ المنتہا تک، پھر تیسرا سفر وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک۔ یہ تین سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے جو اللہ کے لیے فرمایا اور واضح کر کے فرمانے لوگوں میں نے اپنے بندے کو یاد کی، اپنے بندے کو سائر کر لیا مکے سے مسجد الاقصی تک۔ اچھا اس کے اندر سائر کیوں کروائی گئی؟ اللہ کے لیے نام کیوں لیا، بندے کا نام کیوں لیا، رب کا نام کیوں لیا، سائر کیوں کروائی گئی؟ اس کے اندر ہمارے بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ تو ہم نے ایک لوگوں کی سردار انبیاء کرام علیہ الرحمن اچھا سب کو معراج ہوئی اور ان کے مطابق معراج ہوئی۔ اب علماء کی حضرات حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سائر کرے اس کی حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج ہر جتنے نبی ہے سب نے یہی کہا تو اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں نے آ کر یہی کہا اور تمام نبیوں کا صحابی ہے جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب سوال کیا اے آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء سے جب سوال کیا کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کسی نے کہا اللہ ایک ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا جبرائیل نے بتایا، کسی نے کہا ہمارے کیا صحیح میں ہے، ہر کسی نے اپنے بات میں کہا۔ جب رسول اللہ کی بات آئی تو آپ نے فرمایا یا اللہ اگر کسی نے مجھ سے سوال کر لیا اے محبوب آپ کہہ رہے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کو رب مانو، اس کی عبادت کرو، اس کو سجدہ کرو، اس سے مانگو، اس سے مانگو، وہ ایک رب ہے جو میرے والا ہے۔ اے اللہ اگر میرے امتیوں نے مجھ سے سوال کر لیا کیا تم نے رب کو دیکھا، کیا دیکھ کر بتا رہا ہے کہ رب اللہ ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب آج ہم مجھے دیکھ کر مجھے دیکھ۔ اگر کوئی سوال کرے کیا دینا، میں رب کو دیکھ کر دے رہا ہوں، اللہ ایک ہے۔ اگر کسی نبی نے نہیں دیکھا مگر اللہ کو دیکھ کر فرمایا لوگوں اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ دوسری حکمت یہ علماء کا فرمان ہے
بہت ساری ہمت میں لگے کہ علیہ السلام ایک سال ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام بہت مایوس ہوئے، مایوس نہیں پریشان ہوئے، وہ کیسے پریشان ہوئے؟ اسی سال کو خدیجہ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، انہوں کی ماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ بچپن سے آپ کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے کا بھی انتقال ہو گیا، امیر معاویہ کا بھی انتقال ہو گیا، امیر حمزہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سال کفار نے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ پریشان کیا۔ میرا آقا علیہ السلام کو مکہ چھڑوا دیا، میرا آقا علیہ السلام مدینے میں چلے گئے، کفار نے مدینے تک بھی نہ چھوڑا، مدینے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ پھر میرا آقا علیہ السلام آئے اور رات کو آرام کیا، اور اس آرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبیر کو فرمایا کہ آج میرا محبوب سے احسان ہے، محبوب کو لے آ، اس جنت کی سیر کرے اور یہ چیزیں دیکھو تھوڑا سا محبوب خاص ہو جائے، زیادہ تر ہو جائے، اے مجھے دیکھ کے پھر ہم حرام ہو، بلکہ نہ حرام اللہ واحد ولا ولا وما ينطق عن الهوى ان لے ایک ہمت یہ اس لیے حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار حکمتوں سے اللہ کے لیے نوازا ہے، بہت ساری حکمت ہے، ایک حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں امام مفتی احمد احمد رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک حکمت یہ تھی کہ جنت کے پتے پتے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو جواب پر لکھا ہوا تھا، اور ہر جنت کے ہر جگہ پر درجوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا تھا، ہر چیزوں پر لکھا ہوا تھا۔ مجھے مزہ تعین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اس محبوب کو لے اور جنت کا مالک ہے، جو سدرۃ المنتہا کا مالک ہے، جو عرشوں کا مالک ہے، اس کو لے آؤ، اس کو دکھاؤ اے محبوب یہ ساری سلطنت آپ کی ہے۔ اپنی سلطنت دیکھتے ہیں، اپنے خزانوں کی یاد کرتے ہیں کہ جس رب سے تو نے پیار کیا، جس رب نے تجھ سے پیار کیا، اس رب نے تجھے نعمتیں کیسے کیسے عطا فرمائیں اور اپنے آپ کو دیکھتے۔ ایک حکمت یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کروائی تھی۔ علماء کو ایک اور حکمت بیان کرتے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اپنی امت کو کہہ دے یہ جان میں نے تمہیں دی ہے، عزت میں نے تمہیں دی ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ تم تجارت کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تم جان میرے حوالے کر دو، تم جان میرے حوالے کر دو، تم مجھے رب کی عبادت کو اپنے آپ کو سجدہ میں گرا دو، میں تمہیں انعام دوں گا، ایسا انعام کرے گا کہ میں تو اپنی جان اپنا مال مجھے رب کے حوالے کر دے گا، میں اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، تجارت یہ ہے میں اس کے بدلے جنت عطا کروں گا۔ اے محبوب جب تم اپنی امت کو کہو گے اللہ تم کی ہمارے پاس تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے جان تمہیں میرے دی ہے، مال تمہیں میرے دیا ہے، جو تمہیں دیا میں تمہارے لینا چاہتا ہوں، اور جب میں منہ تم نے کہہ کہتے ہیں اے اللہ میں تیری بنا پر راضی ہوں، جیا بھی تو نے ہے، لیا بھی تو ہے، مال بھی تیرا، عزت بھی تیری، سب کچھ تیرا، مگر میں تو چند لمحوں کے لیے اس کا عادی مہمان بنا تھا۔ پھر اگر کوئی اس بات پر راضی ہو جائے کہ جان اللہ کی تھی، مال اللہ کا تھا، سب کچھ اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اگر تم کہتا ہے یا اللہ تو مالک ہے، تیرا مال ہے، تیرے حوالے کر دیا ہے، محبوب جب سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، تجارت یہ ہے اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو جنت دینا چاہتا ہوں۔ محبوب اگر تیرے صحاب نے اگر تیری امت نے سوال کر لیا کہ رب تعالیٰ تجارت کرنا چاہتا ہے ہمیں کیا دے گا، اے محبوب آؤ ذرا جنت کا نظارہ کرو، جنت کا نظارہ کر کے اپنی امت کو بتاؤ جنت ہے کیسی تھی، وہ جنت ہے کیا جو رب نے تمہیں دے کر اپنے واپس لے رہا ہے۔ اگر تم سے اتنا کہہ دو کہ اللہ میں تیری رضا پا رہا ہوں، پھر معلوم آپ مجھے دکھاتا ہوں کہ میں تیری امت کو بھولنا چاہتا ہوں۔ ایک علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں، ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی، نبی کریم علیہ السلام کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ حافظ تمام کتابوں کے حافظ، آپ تمام نبیوں کے صحابی نہیں ہیں، جتنے بھی انبیاء کا مقدس 1,40,000 انبیاء ہے، جبرائیل علیہ السلام سب کے پاس ہے، سب کے پاس وحی لے کر ہے، سب کے پاس ان کا آنا جانا لگا رہا، اور اللہ کریم نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا، ان کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ آسمانوں پر بھی جاتے ہیں، زمینوں پر بھی جاتے ہیں، آپ پیغام بھی لے کر آتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو کر آسمان کی کتاب بھی لے کر آتے ہیں، نبیوں کو پیغام بھی دیتے ہیں، اللہ نے بہت بڑا عطا فرمایا، اور سب سے بڑا رتبہ یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کو فرشتوں کا سردار بھی بنا دیا، یہ رتبہ۔ اور جب ان سرکار کو معراج ہوئی تو اللہ کریم سے نبی علیہ السلام کو اپنے کتاب میں محبوب کو لے آیا، جب محبوب کو لینے ایک دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی محفل کرتا ہے، صاحب جنت جو ہوتا ہے، صاحب دعوت جو ہوتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو اطلاع کرتا ہے کہ آپ میرے دعوت دنیا میں، وہ سب کو بلاتا ہے، انتظامات کرتا ہے، مینجمنٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر یہاں ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سب کو باتیں بھی دے رہے ہیں، خود مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں، آسمانوں کو بھی سجا رہے ہیں، زمینوں کو بھی سجا رہے ہیں، مالوں کو بھی سجا رہے ہیں، سب کچھ سجا رہے ہیں، سواریوں کو بھی خود انتظام کر رہے ہیں، خود سیٹ کر رہے ہیں کہ کون سی سواری رسول اللہ کے لیے میں دوں گا، کس کو لے جاؤں گا، کیسا آئے گا، سارے انتظامات خود کر رہے ہیں۔
جو حکمت علماء نے بیان کی یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں دیکھنا یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک چیز دیکھنا چاہ رہے تھے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ اللہ کے کو فرمایا اللہ میں رسول اللہ کے مقام پر فرض ہے ہم نے کیا زبان رکھتا ہوں اللہ کے لیے نہیں دبا نہیں اللہ کے کیا چاہوں فرمایا اچھا تھوڑا سا سوال کرو اس کے اندر سے داخل وہ جو لے گا آپ بولے تو میں صرف بولنے لگا کہ یہ جگہ کم ہو جائے وہ جبرائیل تھوڑے سے سوال مجھے سمجھا ہے اب اللہ کے فرمایا کہ میرے محبوب کے لیے اب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علماء نے جو بیان فرمایا کہ جبرائیل نے جلایا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ جس کو ہم نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، جس کو اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، جس کو رسول کا سردار بنایا ہے، جس کو آنکھوں کے قرآن بنایا، قرآن لے کے آنے والا جبرائیل ہے، جس کو تمام نبیوں کا صحابی بنایا ہے، اس سے دیکھتے ہیں کہ ادب بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک ادب ایسی دولت ہے اللہ کے ہم سب کو نشان ہونا ہے۔ مسجد کا ادب ہو، نام کا ادب ہو، آباد کا ادب ہو، گھروں کا ادب ہو، سفید والی والوں کا ادب ہو، کون سا ادب یہ ادب ہے؟ اور جو گھر والے وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کو نظر نہیں آتی کہ یہ وجہ تھوڑی ہندے ہمارے گھر میں ملتی ہے اصل میں بہت بڑی دولت ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا آخری بات کرتا ہوں کہ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے تھے کہ جبرائیل کے پاس ادب ہی ہے یا اللہ آپ نے کیسے لگا میرے معمول کو فرمایا میں کافر میرے موت میرے نبی کی تنوں پر لگا اور چون تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہوش مبارک میرے نبی کے قدموں پر لگایا میرے نبی کی آنکھ میرا تو میرے بھائی نے بتا کہ محبوب یہ تیرا غلام تیرے ساتھ بھاگے گا کبھی تک کرتا ہے اللہ کریم نے کسی مقام کی وجہ سے جبرائیل کو مزید مقام عطا فرما دیا۔ نارے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جو نبیوں کا صحابی ہو سارے نبیوں کا صحابی ہو اگر میں اپنے نبی کی صحابی کی بات کروں اپنے نبی کی صحابی پوری کائنات کی عبادت کرے پوری کائنات کی عبادت کرے 100 دن قرآن پڑھے 100 سال روزے رکھے کوئی کام نہیں کرے عبادت کرے خدا کی قسم ایک صحابی کے بال کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو تمام نبیوں کا صحابی میں نے ذکر کرا ہے میرے نبی کے قدم چوم کے ثابت کر رہا ہے لوگوں جتنی بڑی مل جائے جتنا بڑا مقام مل جائے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتی۔ آج وہ کتابیں پڑھنے والا تو حد کرنے والا صحابہ پر بھی اٹھاتا ہے یہ صحابی جنتی نہیں ہے یہ صحابی جنتی ہے یہ صحابی اچھا ہے یہ صحابی اچھا ہے ارے جبرائیل تمام فرشتوں میں سجا کر رہا ہے اور میں نبی سے نبی کی کلموں کا اللہ نے حکم عطا فرما دیے جو صحابی نبی کے قدموں میں بیٹھ کر نبی سے سیکھتا ہے اللہ رسول کا مقام عطا فرمائے۔ اللہ کی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو 27 رجب کو یہ شخص بشار ہم معراج کریں گے دوبارہ ویڈیو بتا دیتا ہوں آج کی رات عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور 27ویں کا روزہ رکھنے والے کو 60 سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ ہو سکے تو آج رات جاگیے اپنے گھر کے اندر انتظامات کریں اپنے بچوں کو بھی بتائیں مساجد کے اندر عبادت کریں اللہ کی آج رات ہم سب